آؤٹ پٹ نکلتی ہیں. تو جب تک آپ بیٹھ کے ڈائلاگ کرنا نہیں سیکھیں گے بچوں کے ساتھ, یہ چیزیں بہت, میں پھر بتا رہا ہوں کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے, اگر آپ, کیونکہ جو زیادہ شریف ہوتا, ہم تو جوانی میں شریف نہیں تھے, ابھی بھی شریف نہیں ہیں, تو ہمیں معاشرے کی وہ برائیاں ہم نے ان گہرائیوں تک دیکھی ہوئی ہیں جو گھر میں بیٹھے ہوئے شریف والدین کو نہیں پتہ ہوتی. تو پلیز بچوں کے ساتھ ڈائلاگ کریں, اس چیز کو سیریس لیں. اگر طاہر صاحب یہ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو نیچے کمنٹ کریں. اگر آپ ٹیکس کلاس سے واقع اینڈ سے ہیں تو ہم یہاں پر بیٹھک میں طاہر صاحب, آصف صاحب ہیں, مل کے بیٹھ کے پیرنٹس کو بلاتے ہیں, ڈسکشن کرتے ہیں, ہم سے جتنا رول ہو سکتا ہے تو اس پہ کچھ نہ کچھ ضرور کیا جا سکتا ہے. اچھا, کوئی ایک میسج ہے, کوئی بندہ امیر ہوتا ہے یا کوئی چیز, بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو لوٹ مار سے امیر ہوتے ہیں, بہت تھوڑے محدود قسم کے اور تھوڑے عرصے کے لیے ہوتے ہیں, وہ نکل جاتے ہیں. تو بچوں کو یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ ایک بندے نے اگر کوئی بنگلہ بنا رہی ہے, گاڑیاں 2 رکھ لی ہیں, تو اس کے پیچھے اس کی پوری بیہائنڈ بہت بڑی سٹوری ہوتی ہے. سارے لوٹ مار والے نہیں ہوتے ہیں, بالکل بالکل بالکل, مطلب لوٹ مار والے نہیں ہوتے ہیں سارے. وہ بچوں کو بتایا جائے کہ یہ اس نے محنت کی ہے, فلاں فیز سے گزرا ہے, فلاں فیز سے گزرا ہے, فلاں فیز سے, اب اس فیز پہ پروسیس دکھایا جائے, پروسیس دکھایا جائے, پروسیس کی ٹائم لائن دکھائی جائے. ایسا نہیں ہے کہ یہ اس نے تاش کا پتہ پھینکا ہے اور وہ لوڈو کھیلی اور جیت گیا. تو باقی مغرب کے جو معاشرے ہیں ان کے کئی سو سال سے وہ کام ہو رہے ہیں نا, اور وہ ان کے پاس پوری دنیا کی دولت آئی ہے. وہاں اگر آرٹ نے, ایتھکس نے, کوئی ان چیزوں نے اگر وہاں معاشرے میں ہوا ہے تو وہاں کام عرصے دراز سے ہو رہا ہے. جاپان میں عرصے دراز سے کام ہو رہا ہے. قومیں جو بنتی ہیں اس کے پیچھے ایک پورا ایک سسٹم ہوتا ہے اور ان کا فوکس ہوتا ہے کہ ہم نے معاشرے کو کس سمت لے کے جانا ہے. کیونکہ جب آپ کے اندر اخلاقیات ہوتی ہے, آپ کے اندر ایتھکس ہوتے ہیں, آپ سچ بولنے کے عادی ہو جاتے ہیں, چیزوں کو ٹھیک کرتے ہیں, تو پورا معاشرہ اس سمت جب چلتا ہے تو دولت کی تقسیم بھی ٹھیک ہوتی ہے, اور آپ کی علاج معالجہ, صحت, سارے مسائل, آپ کے معاشی سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. یعنی کہ ایک پروسیس ہے. تو پروسیس جب تک ہم اس کو نہیں کریں گے, ایک ٹائم فریم کے اندر نہیں کریں گے, تو یقینی بات ہے ہمارا معاشرہ جنگل کا معاشرہ ہوگا. تھینک یو ویری مچ جی. بہت شکریہ جی, آج ہمارے ساتھ ہیں رانا شاہد صاحب. رانا شاہد صاحب, یہ بتائیں کہ جو ہمارے جو ینگ جنریشنز ہے وہ کس سمت جا رہی ہے, کہ اس کی منزل کیا ہے؟ کیا ہم والدین یا ہمارے معاشرے کے جو ایلڈرز ہیں ہم ان کو کمپٹیٹ کر سکتے ہیں؟ آیا کہ ہم ان کی جو سوچ ہے جو یہ ڈیولپ چند سالوں میں ہو چکی ہے, اس کو ہم کس لیول پر اور اس سے کیا فوائد معاشرے کے لیے حاصل کر سکتے ہیں, یا آنے والے دنوں میں یا آنے والے معاشرے کے لیے مزید تباہی کا اسباب ہوں گے؟ اگر یہ مفید ہے تو پھر تو ویل اینڈ گڈ, بہت اچھی بات ہے کہ ہمارا معاشرہ ترقی کرے گا, ہماری اکانومی گروتھ کرے گی, ہماری ہر شعبہ ترقی کرے گا. اگر وہ آپ کی نظر میں, آپ استاد بھی ہیں, وہ ڈسٹریکشن کی طرف چلے جائیں گے تو اس کا کیا صدبات کیا جا سکتا ہے کہ ہم کس سمت جا رہے ہیں؟ دیکھیں, چلے جائیں گے نہیں, جا چکے ہیں. ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا لاہور میں ایک نجی یونیورسٹی کے اندر 2 اسٹوڈنٹس نے ایک ہفتے کے اندر چھلانگ لگا کے خودکشی کرنے کی کوشش. ایک تو بچے کی ڈیتھ ہو گئی, لڑکی شاید بچ گئی ہے, اب اس کو ڈربا بنا دیا گیا, تاریں لگا دی گئی ہیں. اس کے علاوہ بھی میرا کیونکہ ینگسٹر کے ساتھ ہی اٹھنا بیٹھنا ہے, پڑھاتا ہوں ان کو, سارا چیزیں ہیں, بہت زیادہ ڈسٹریکشن ہے, انرجی بہت ہے. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہا کریں کیا, کیونکہ سوشل میڈیا اور خاص طور پہ جو ٹک ٹاک ہے, انسٹا, یہ کہاں لے کے جا چکا ہے. اچھا, وہ تو جہاں جا رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے, دوسری طرف پیرنٹس وہیں کھڑے ہیں. پیرنٹس وہیں کھڑے ہو کے ان کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے ایک ہارڈ لائن ڈیفائن کر لی ہے. دیر از اے ڈائر نیڈ آف ڈائلاگ. آپ کو بیٹھنا چاہیے ینگسٹر کے ساتھ, ان کے ساتھ ڈسکشن کرنی چاہیے, اور ان کی ٹرمنالوجی, ان کے مسائل کو اپنا مسئلہ سمجھ کے سننا چاہیے. جب تک آپ ان کے ساتھ دوستی نہیں کریں گے, ہم نے دیکھیں, فحاشی کا لفظ کتنا ایک خطرناک ورڈ ہے نا, خطرناک بات, ہر کی جیب میں ہے. صحیح بات, وہ آپ کی بیٹی ہے یا آپ کا بیٹا ہے, ہر کی جیب میں فیکٹ ہے. ٹھیک ہے, اب آپ اس سے نگیٹ کریں گے, اس پہ بات ہی نہیں کریں گے, اس سے وہ بچ تو نہیں سکتا. نہیں, لیکن اگر آپ کا اس کے ساتھ ریلیشن شپ اچھا ہے تو آپ ڈسکشن کر کے کچھ ود دا پیسج آف ٹائم باؤنڈریز کریٹ کرا سکتے ہیں. اگر آپ نے اس موبائل میں کچھ الٹا سے دیکھ لیا تو آپ نے اسٹریٹ فارورڈ جوتا اٹھا لیا, اس کو ڈانٹ دیا, اس کو برا بلا کہہ دیا, گھر سے باہر نکال دیا, یہ رستہ نہیں ہے. اس وقت میں لڑکیوں کے بارے میں بھی, لڑکوں کے بارے میں بھی, میرے پاس کام بھی کرتے ہیں, اسٹوڈنٹس بھی ہیں, وہ جو کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں, جو کچھ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں, وہ ہیومنلی حرکتیں نہیں ہیں. اچھا, ہم دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں جو سوچ رہے ہوتے ہیں, اور یقین کریں ساری رات جاگیں گے, ساری رات جاگیں گے موبائل پہ. صبح 8 بجے سو رہے ہوں گے. سب سے زیادہ سگریٹ نوشی کیا آج کل وہ نہیں آ گئی ہے کہ وہ ویل شیل اور یہ ویپ شیپ آ گئے ہیں. ویپ کو برا ہی نہیں سمجھتے, ہمارے علاقے میں بھی آپ کو پتہ ہی ہے ایک شاپ کھلی ہے. حیران کن لیول تک جو ہے چیزیں امپلانٹ ہو چکی ہیں. ان بچے ہیں نا, بچوں کو نہیں پتہ,
اب آپ نے ان کو سمجھانا ہے, سختی سے سمجھائیں گے, سختی سے سمجھنے والے نہیں ہیں, کیونکہ ان کو لگتا ہے ہم انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں. ہیل آف انفارمیشن, آپ چھوڑ دیں برائی چیزوں کو, اچھی انفارمیشن بھی لے رہے ہیں نا, دنیا میں کیا ہو رہا ہے, ٹیکنالوجی کیسے کام کرتی ہے, پیسہ کیسے بناتے ہیں, چیزیں کیسے بیچتے ہیں, اپنی پرسنالٹی کیسے. انٹرنیٹ کی دنیا میں بہت کچھ اچھا بھی ہے, بہت کچھ سیکھنے والا بھی ہے. تو موبائل کے ساتھ ڈائریکٹ نفرت کرنا کہ موبائل تم غلط یوز کرتے رہتے ہو, تم نے موبائل یوز نہیں کرنا, یہ آپ نہیں کر سکتے. اس نے موبائل یوز کرنا ہے, اٹس ناؤ آکسیجن. اب آپ نے اس کے موبائل کے اندر مواد کا کمپیریزن کرنا ہے کہ بھائی یہ مواد نہیں دیکھنا. اچھا, آپ ڈائریکٹ نہ بھی نہیں کر سکتے, آپ کو تعلق بنا کے پھر کریکشن کرانی پڑے گی. تو اس وقت جو جس طریقے سے کام ہو رہا ہے, آنے والے میں اب آپ سے بات کرتا ہوں, جو ایجوکیشن چینج ہونے جا رہی ہے, آج سے 10 سال بعد, یہ ریکارڈ رکھ لیں میری اس بات کا, آج سے 10 سال بعد یہ سب کچھ بدلنے والا. صرف دا اونلی سروائیول کون لوگ ہوں گے جن کے ہیومن ریلیشنس اچھے ہیں, جو اچھا ایک دوسرے کو سرو کر سکتے ہیں, ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں, جن کی اچھی ہے ایمپتھی, کمیونیکیشن بچے گا, کمیونیکیشن, صرف کمیونیکیشن بچے گا, اور انفلوئنشل ایبلٹی بچے گی. آپ انفلوئنس کر سکتے ہیں لوگوں کو, یو ول سروائیو. باقی تو سب کچھ اے آئی کر رہا ہے, اور یہ بھی 3 سال ہوئے ہیں. تو آپ اینڈ میں بتاؤں, جو ٹین ایجرز ہیں, جو بچے ہیں, ان کو ان کے مسائل سمجھنے کی کوشش کریں. وہ جن 2 مسائلوں سے 2-4 ہیں, ان مسائل کو سنیں بیٹھ کے, اور ان کو قصوروار نہ ٹھہرائیں. میرے بچپن میں, آپ نے بھی میرا بچپن تو پڑھا نہیں ہے, ہمارے ہاں میں نے فرسٹ ٹائم ایک تاش کا پتا تھا, اس کے اوپر ایک تصویر دیکھ لی, کئی راتوں سو نہیں سکا, اور شرمندگی کے ہمارے گھر والوں کے سامنے نہ جاؤں کہ میں نے کیا, گھر والوں کو نہیں پتا, باہر کسی گراؤنڈ میں دیکھا یا کسی لڑکے نے تصویر دکھا دی, تو میں والد صاحب کے سامنے نہ جاؤں کہ میں کیا دیکھ کر آیا ہوں. اتنی باؤنڈری تھی ہمارے یہاں. آج باؤنڈری کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اب اس بچے کے ذہن میں جو اتنی امپلانٹیشن ہو رہی ہے, آپ اس کو ویسے ہی ٹریٹ کریں گے جیسے ہمارے بڑے ٹریٹ کرتے تھے؟ نہیں, آپ کو بیٹھنا پڑے گا ساتھ, آپ کو انوالو ہونا پڑے گا. میں بڑا کلیئرلی کہہ رہا ہوں, آپ کو انوالو ہونا پڑے گا اس گن کے اندر تھوڑا بہت, پھر جا کے سمجھانے کا فیز سٹارٹ ہوگا. یہاں ڈنڈا یا ہارڈ لائن نہیں چل سکتی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو جتنی انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے یا جو کچھ بچوں کے اندر, وہ ایک غباری کی طرح وہ وہاں بھری جا رہی ہے. اگر اس کو ڈیفیوز نہ کیا گیا, اس کے اندر سے وہ ایک لیول مینٹین نہ کیا گیا, تو یہ مطلب معاشرہ ہمارا انتہائی خطرناک معاشرہ ہے. جس طرح آپ نے بتایا کہ بچے خودکشیاں کر رہے ہیں, کیوں بھائی ان کے اوپر اتنا تو یار. اچھا, ایک اور میں بات, سب سے بڑی بات ہے کہ ہم بھی بچپن میں بہت ساری ایسی چیزیں کرتے رہے ہیں, اب فلمیں دیکھتے رہے ہیں, ادھر ادھر بھاگتے رہے ہیں اپنی مرضی سے, ٹھیک ہے. اور آپ نے ایک دفعہ اپنے آپ کو بھی دیکھ لینا, ہمارا ایک وہ دور تھا نا, ہمارے اوپر ریسٹرکشن تھی, اور لیکن اس دور کو بھی ہم دیکھیں تو اس کے ساتھ اگر موازنہ ہم کریں تو بھائی ان کو بھی تھوڑا سا ریلیکس, ان کی اس طرف دیکھیں, ان کے مسائل کو دیکھیں, تب جا کے یہ معاشرہ کچھ بنے گا. اور دوسرا یہ کہ اخلاقیات, میں آپ سے سوال کروں گا کہ آپ بچوں کے ساتھ انٹریکشن ہے آپ کی بہت زیادہ, آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح جیسے ہمارے اندر تھی, جب کوئی بڑا آ جاتا تھا اس کا ادب احترام کرتے تھے, سگریٹ چھپا دیتے تھے, اس طرح کی چیزیں, میں وہ آپ سے پوچھوں گا کہ وہ ہماری جس کو ہم ایتھک کہتے تھے, وہ اس کا وہ بھی چینج ہو گئے ہیں یا وہ رہ ہی نہیں ہے؟ دیکھیں, آپ کے اندر جو ایتھکس تھے, کس نے سکھائے تھے؟ آپ نے خود سیکھے تھے؟ نہیں, ہم نے نہیں سیکھے, معاشرے نے ہمیں, معاشرے نے اور سختی سکھائے تھے. ہمارے محلے کے دکاندار نے بھی ہمیں ایتھکس سکھائے تھے. ہمارے محلے کا حجامت کی دکان والا بھی ہمیں ایتھکس سکھاتا تھا, خبردار چوک پہ نہیں کھڑے ہونا. ہم اگر بھول کے بھی سگریٹ والی دکان کے پاس کھڑے ہوتے تھے, اگلے دن رپورٹ ہو جاتا تھا. پورا معاشرہ ایک جوائنٹ فیملی تھی, پورا معاشرہ تھا, محلہ تھا, وہ اوور آل کنٹرول کرتا تھا لڑکے کو, ٹھیک ہے, اور وہ بچوں کو کنٹرول کرتا تھا. پوری تربیت کا ایک ماحول تھا, وہ ختم ہو چکا ہے. اب آپ پیرنٹس صبح سے لے کے شام تک نوکری پہ ہیں, واپس آ کے 2 کام کر رہے ہیں, تو اکنامک اپنی ایکٹیویٹی ہیں, بچے کو وہ اٹینشن مل ہی نہیں رہی, تو وہ بری طرح ان چیزوں سے افیکٹ ہو رہا ہے. تو وہ ایتھکس کہاں سے سیکھے؟ اگر ایک نہیں سیکھ رہا, ایک بدتمیز بچہ ہے, ایک بدتمیز بچہ آتا ہے, اس کو نہیں پتا, وہ بڑوں سے اس کو بیٹھنے کی تمیز نہیں ہے, تو مجھے بتائیں, آپ اس کو بدتمیز ڈکلیئر کریں گے یا اس کو ایک بیچارے کو مریض ڈکلیئر کریں گے؟ آپ کو مریض ڈکلیئر کرنا ہے. کیا اس کا پرابلم ہے؟ یہ بیچارہ سیکھ نہیں سکا, تو سکھانے کا عمل سٹارٹ کرنا. اچھا, ایک جو چیز مجھے آپ کی باتوں سے سمجھ آئی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ایتھکس بھی خراب ہو رہے ہیں, ہماری ساری چیزیں خراب ہو رہی ہیں, ان کی بیہائنڈ جو سب سے بڑی جو سورس ہے, وہ چیز ہے اکانومی ہے, معاشیات. کیونکہ ایک والد جب اپنی جاب سے واپس آتا ہے, اپنے کاروبار سے واپس آتا ہے, تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میں ارننگ کو بڑھاؤں. ارننگ بڑھ نہیں رہی ہے, اس کے اخراجات بہت زیادہ ہیں. اچھا, بچوں کے جو مطالبات ہیں, ان کی تعلیم ہے, ان کا فیوچر ہے, ساری چیزیں ہیں. کسی نے بچوں کی شادی کرنی ہے, کسی نے بچے کی شادی کرنی ہے, کسی نے نیا مکان لینا ہے, اس طرح کی ساری چیزیں. یعنی کہ والدین بھی اپنی جنگ لڑ رہے ہیں, لیکن وہ جنگ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی والدین بہت مشکل ہے کہ اپنا سروائیو کر لیں,
کہ اپنی جو گول ہیں وہ اچیو کر لیں, وہ اچیو کر لیں. اور اس کی میں سمجھتا ہوں ایک ہی صورت ہے کہ بچوں کو ساتھ ملائیں. بچوں کو ساتھ ملائیں. اس میں ایک اور میں بڑا بہت میجر آپ کو پوائنٹ بتاتا ہوں, ساری ہماری ڈسکشن کنکلوڈ ہو جائے گی. میرے اور آپ کے بچپن میں, ہمارے بچپن میں ایک بڑا پردہ ہوا کرتا تھا امیر و غریب میں, ایک لگژری امیر میں, امیر ترین آدمی میں, اور ہمارے میں. ہمیں یہ ضرور پتہ ہوتا تھا کہ امیر بنگلوں میں رہتے ہیں, کوٹھی میں رہتے ہیں, بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں, ان کے ہاں سونے کا کموڈ ہوتا ہے, وہ سونے کی چمچ میں کھاتے ہیں, پر ہم نے دیکھا نہیں تھا. کبھی کبھار کسی فلم کے اندر تھوڑا بہت نظر آ جاتا تھا تو آ جاتا, وہی فلم تھی ہمارے لیے, ہم اس طرح سے اس سے امپریس نہیں ہوتے تھے. اب کیا ہے, اب آپ کو ٹک ٹاک پر, جب آپ ٹک ٹاک اوپن کرتے ہیں, آپ انسٹا اوپن کرتے ہیں, تو آپ کو لینڈ لارڈ نظر آتا ہے جس کے پاس 50 لینڈ کروزر ہیں, جس نے سونا پہنا ہوا ہے, جس کے پاس گھر میں شیئر رکھے ہوئے ہیں, وہ کبھی دبئی ہوتا ہے, کبھی انگلینڈ ہوتا ہے. آپ کا بچہ ایک 2 مرلے کے گھر میں بیٹھ کے ایک 20 کنال والے کو دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ خواب دیکھتے ہیں. اب مجھے بتائیں, پردہ ختم ہو گیا. اب جب بچہ دیکھ رہا ہے کہ یار اچھا یہ زندگی بھی ہوتی ہے, اب وہ کمپیئر کر رہا ہے کہ میں کہاں رہ رہا ہوں. جو وہ والدین کو بلیم کرتا ہے کہ میرے والدین نے کام نہیں کیا ہے, نہ چاہتے وہ بلیم کرے گا, وہ کہیں نہ کہیں سوچے گا میں کہاں پیدا ہو گیا. یہ وہ سوال ہے, اگر پیدا ہو رہا ہے تو اس کو ایڈریس کرنا ہے, اس کو بتانا ہے کہ زندگی اور بھی بہت کچھ ہے, پیسے کے علاوہ بھی سب کچھ ہے, اور یہ بتانا, یہ سکھانا, یہ وقت سے ہوگا. آپ کو وقت دینا پڑے گا جو کہ اب نہیں دے پا رہے لوگ. اس کی بہت ریزن یہ ہے کہ گھر میں ہونے کے باوجود بھی موبائل پہ لگے ہوئے ہیں, ہم موبائل یوز کر رہے ہیں, ہم موبائل کے ساتھ انگیج ہوئے ہیں, اور بچہ دیکھ رہا ہے کہ جب باپ بھی موبائل کے ساتھ انگیج ہوا ہوا ہے, مجھ سے بات نہیں کر رہا, تو مجھے کیا ضرورت ہے اس سے بات کرنے کی, میں بھی موبائل پہ انگیج ہو رہتا ہوں. تو یہ ایک بہت بڑا رفٹ تو آ چکا ہے, مسائل کریٹ ہو چکے ہیں. دیکھیں سوسائڈ لاسٹ اٹیمپٹ تھی نا, مثلا لاسٹ پوائنٹ تھا نا, کہ مسئلہ اتنا بڑھ گیا کہ وہ ابل رہا ہے, اب ابل کے وہ سیڑھیوں سے, چھتوں سے چھلانگ لگا رہے ہیں, اور ہم دباتے ہیں چیزوں کو. یہ تو ہمیں تھوڑا خیال کرنا چاہیے الفاظ کا. بہت کچھ ہو رہا ہے, بہت گندا بھی ہو رہا ہے. ہمیں دبانا نہیں چاہیے, بلکہ اس مسئلے کا حل ڈھونڈنا چاہیے. جب دیکھیں آپ ڈسکس کرتے ہیں نا, چیزیں ڈسکس کرتے ہیں تو وہ 50% 85% تو سالو ہو جاتی ہے. دیکھیں ڈسکشن جب ہوگی نا اوپن, آپ جب ڈسکشن کریں گے تو ڈسکشن کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے بچے بھی دیکھیں گے, والدین بھی دیکھیں گے, اور اس کا وہ امپیکٹ جو ہے معاشرے کے اندر پڑے گا کہ ہمیں کس طرف جانا ہوگا. ہمیں ہمارے اوپر جو کلچر, مصنوعی قسم کا کلچر تھا جس کو اسلام کا نام دیا گیا تھا, وہ بیسیکلی اسلام نہیں تھا. وہ مختلف جو خطے تھے, سرزمین پہ رہنے والے لوگ تھے, انہوں نے اپنا کلچر اسلام کا نام دے کر وہ کلچر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی ہے. کہنے کی بات یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ وسیع النظر ہو سکتا ہے, بشرطے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بیٹھیں اور ڈائلاگ کریں, اور کوئی مسائل ہیں ان کو سامنے لے کے آئیں. اور اس کا میرے خیال سے اپنے محلوں میں, مسجدوں میں پیرنٹس بیٹھیں, صرف پیرنٹس بیٹھیں, فیصلہ کریں کہ ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے کیسے کرنا ہے. ہر بندہ اپنے بچوں کے مسائل ڈسکس کرے. اگر کسی نے ایک نے کوئی چیز سالو کر لی ہے تو دوسرے کو گائیڈ کرے, دیکھو میں نے یہ, میرے بچے سے یہ پرابلم آیا تھا, میں نے اسے اس طرح سمجھایا, ایسی چیزیں کی ہیں. تو یہ بھی بڑی ضروری ہے چیزیں. یہ جو ہم ہر وقت موبائل سے چپکے ہوئے ہیں, اور دیکھیں ہم یہاں کے بیٹھنے کیا مقصد ہے, ہم اکثر مہینے میں 2-3 دفعہ آ کے بالکل ہر چیز سے کٹ کے موبائل آف کر کے ہم یہاں بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے, آؤٹ پٹ نکلتی ہیں. تو جب تک آپ بیٹھ کے ڈائلاگ کرنا نہیں سیکھیں گے بچوں کے ساتھ, یہ چیزیں بہت, میں پھر بتا رہا ہوں کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے, اگر آپ, کیونکہ جو زیادہ شریف ہوتا, ہم تو جوانی میں شریف نہیں تھے, ابھی بھی شریف نہیں ہیں, تو ہمیں معاشرے کی وہ برائیاں ہم نے ان گہرائیوں تک دیکھی ہوئی ہیں جو گھر میں بیٹھے ہوئے شریف والدین کو نہیں پتہ ہوتی. تو پلیز بچوں کے ساتھ ڈائلاگ کریں, اس چیز کو سیریس لیں. اگر طاہر صاحب ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو نیچے کمنٹ کریں. اگر آپ ٹیکسلا سے واقع سے ہیں تو ہم یہاں پر بیٹھک میں طاہر صاحب, آصف صاحب ہیں, مل کے بیٹھ کے پیرنٹس کو بلاتے ہیں, ڈسکشن کرتے ہیں. ہم سے جتنا رول ہو سکتا ہے تو اس پہ کچھ نہ کچھ ضرور کیا جا سکتا ہے. اچھا, کوئی ایک میسج ہے, کوئی بندہ امیر ہوتا ہے یا کوئی چیز, بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو لوٹ مار سے امیر ہوتے ہیں, بہت تھوڑے محدود قسم کے اور تھوڑے عرصے کے لیے ہوتے ہیں, وہ نکل جاتے ہیں. تو بچوں کو یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ ایک بندے نے اگر کوئی بنگلہ بنا رہی ہے, گاڑیاں 2 رکھ لی ہیں, تو اس کے پیچھے اس کی پوری بیہائنڈ بہت بڑی سٹوری ہوتی ہے. سارے لوٹ مار والے نہیں ہوتے ہیں, بالکل مطلب لوٹ مار والے نہیں ہوتے ہیں سارے. وہ بچوں کو بتایا جائے کہ یہ اس نے محنت کی ہے, فلاں فیز سے گزرا ہے, فلاں فیز سے گزرا ہے, فلاں فیز سے, اب اس فیز پہ پروسیس دکھایا جائے, پروسیس کی ٹائم لائن دکھائی جائے. ایسا نہیں ہے کہ یہ اس نے تاش کا پتہ پھینکا ہے اور وہ لوڈو کھیلی ہے اور جیت گیا. تو باقی مغرب کے جو معاشرے ہیں ان کے کئی 100 سال سے وہ کام ہو رہے ہیں نا, اور وہ ان کے پاس پوری دنیا کی دولت آئی ہے. وہاں اگر آرٹ نے, ایتھکس نے, کوئی ان چیزوں نے اگر وہاں معاشرے میں ہوا ہے تو وہاں کام عرصے دراز سے ہو رہا ہے. جاپان میں عرصے دراز سے کام ہو رہا ہے. قومیں جو بنتی ہیں اس کے پیچھے ایک پورا ایک سسٹم ہوتا ہے, اور ان کا فوکس ہوتا ہے کہ ہم نے معاشرے کو کس سمت لے کے جانا ہے. کیونکہ جب آپ کے اندر اخلاقیات ہوتی ہے, آپ کے اندر ایتھکس ہوتے ہیں, آپ
सच बोलने के आदी हो जाते हैं, चीज़ों को ठीक करते हैं, तो पूरा माशरा उस सिमत जब चलता है तो दौलत की तकसीम भी ठीक होती है और आपकी इलाज मालजा सेहत सारे मसाइल आपके माशी सारे मसाइल हल हो जाते हैं। यानी कि एक प्रोसेस है, तो प्रोसेस जब तक हम उसको नहीं करेंगे, एक टाइम फ्रेम के अंदर नहीं करेंगे, तो यकीनी बात है हमारा माशरा जंगल का माशरा होगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया।